نماز کا طریقہ کیسا بھی ہے آپ کا، نماز کا طریقہ آپ کا کیسا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کے نماز کے طریقے سے کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا طریقہ کیسا بھی ہے، مسلمانوں کا جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، 5 قسم کے 6 قسم کے، ان کے نماز کے طریقے سے اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہے کہ آپ کی نیت کیسی ہے، خلوص کیسا ہے آپ کے دل کے اندر محبت اور توجہ کیسی ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے صرف اس لیے بنائی ہے تاکہ انسان کو برائی سے اور بے حیائی سے روک سکے۔ اس کے علاوہ نماز کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کے نماز کے طریقوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک طریقے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک خلوص کی اہمیت ہے، توجہ کی اہمیت ہے، اور آپ کتنی اہمیت دیتے ہو اللہ کے سامنے، کتنے ادب سے کھڑے ہوتے ہو، کتنا احترام سے کھڑے ہوتے ہو، صرف اور صرف اس چیز کی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک۔ آپ نماز کے اندر کیا پڑھتے ہو وہ بھی تمام فرقوں نے آپس میں مل کے رضامندی سے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے لیے اچھے اور خوبصورت الفاظوں کے اندر اللہ کو یاد کرنا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ سبحان ربی الاعلیٰ بولو، آپ سبحان ربی العظیم بولو، آپ اللہ اکبر بولو، آپ سبحان اللہ بولو، آپ اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی تعریف کر سکتے ہو اچھے الفاظوں سے، آپ کے لیے صرف اور صرف یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ آپ نے اللہ کی عبادت والے جملے بولنے ہیں۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھو، آپ قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت کر لو، آپ دل ہی دل میں اللہ کے لیے اور کوئی اچھے خوبصورت اور بہترین الفاظ نکال لو، اللہ کے نزدیک سب قابل قبول ہوتے ہیں۔ صرف اور صرف حمد و ثنا ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، ہر الفاظ میں اللہ کی کوئی نہ کوئی تعریف ہونی چاہیے، اسی کو کہتے ہیں اللہ کا ذکر۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے فرقے والوں نے مل کر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کا کلمہ بنا لیا ہے تو اب وہی پڑھیں گے، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ چاہو تو آپ اس کے علاوہ اور بھی بڑھ چڑھ کر اللہ کی عبادت میں اچھے خوبصورت الفاظ استعمال کر سکتے ہو۔ نماز کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ رابطہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا۔ اس کے لیے طریقہ کیسا بھی ہو، آپ کا کیسا بھی نماز کا طریقہ ہو، اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا اگر آپ کی نیت صاف ہے، خلوص ہے، اور آپ کے دل میں محبت اور توجہ ہے۔ کیونکہ سب سے زیادہ شیطان کے حملے انسان کے اوپر نماز کی صورت میں ہوتے ہیں۔ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے نیت باندھتا ہے اور اللہ کی عبادت شروع کرتا ہے تو بس شیطان اپنے حملے شروع کر دیتا ہے۔ شیطان کا کام یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ سارے بزنس کے حوالے سے خیالات اسی ٹائم آتے ہیں، گھر کے اندر جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں سب اسی ٹائم دماغ کے اندر آتے ہیں۔ آپ کا جو لین دین ہوتا ہے دنیا کے اندر مختلف لوگوں سے، اسی ٹائم سارے خیالات آتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، شیطان کے پاس سب سے بہترین وقت وہی ہوتا ہے انسان کو ورگلانے کا۔ اور جہاں تک میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 95% لوگ شیطان کے اس حملے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 90 سے 95% لوگ اس مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں۔ شیطان ان کو مختلف طریقوں سے ورگلاتا ہے، ان کے ذہنوں میں خیال ڈالتا ہے۔ تو اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے اس حملوں سے بچنا۔ اور اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ آپ اپنی پاکیزگی کا خیال رکھو، آپ اللہ سے دل ہی دل میں رحم مانگو، اللہ تعالیٰ سے عاجزی مانگو، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ جو آپ کے فرقے کی طرف سے، جو آپ کے والدین کی طرف سے، جو آپ کے مولویوں کی طرف سے آپ کو رکعتیں سکھا دی بتا دی گئی ہیں، جو کہ تمام مسلمانوں کو معلوم ہے
کہ فجر میں کتنی ہوتی ہیں، ظہر میں کتنی ہوتی ہیں، عصر میں کتنی ہوتی ہیں، مغرب میں کتنی ہوتی ہیں، عشاء میں کتنی ہوتی ہیں، آپ اسی طرح جاری رکھو. ٹھیک ہے. اگر آپ علیحدہ سے جماعت سے ہٹ کر 4 رکعتوں کی جگہ 2 رکعتیں پڑھ لو گے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اور اگر آپ 4 کی جگہ 6 فرض پڑھ لو گے تو یہ بھی کوئی گناہ کی بات نہیں. آپ عبادت کم کر کے کرو لیکن خالص کرو. آپ عبادت زیادہ کر لو تو اور بھی زیادہ اچھا ہے. آپ عبادت 1 رکعت پڑھ کے کرو لیکن اگر خلوص نیت اور ادب اور احترام کے ساتھ کرو تو وہ 50 رکعتوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے. تو بیسیکلی آپ کو اللہ تعالیٰ کا مزاج بتا رہا ہوں، اللہ کی طبیعت سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو نماز کے طریقوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کون سے طریقے کے اندر، کون سے عمل کے اندر کیا تسبیح پڑھتے ہو، اس سے اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھے الفاظوں میں آپ اللہ کی عبادت کرو، آپ حمد پڑھو، ثنا پڑھو، آپ سورہ فاتحہ پڑھو، آپ قرآن کی آیتیں پڑھو، آپ مختلف تسبیحوں کے ذریعے اللہ کی عبادت کرو. سب چیزیں خلوص نیت، توجہ کے ساتھ اور احترام ادب کے دائرے میں اللہ کے نزدیک قابل قبول ہیں. آپ 2 رکعت پڑھو، آپ 4 رکعت پڑھو، آپ 8 رکعت پڑھو، آپ 1 رکعت پڑھو، سب کی سب اللہ کے نزدیک قابل قبول ہیں. اللہ تعالیٰ کو رکعتوں سے، طریقوں سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے اس چیز سے. اس کا جو واسطہ ہے وہ صرف آپ کو میں نے بتایا توجہ سے، احترام سے، پاکیزگی سے، آپ کے عملوں سے، کہ آپ کے عمل اگر اچھے ہوں گے تو نماز اور اچھے طریقے سے قبول ہوگی. لیکن نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کے عمل برے ہوں گے تو آپ کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے پڑھنے کے بعد آپ کے عمل میں بہتری نہ آئے، آپ کے عمل حقیقی مسلمانوں والے نہ ہوں. تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا آپ کی گمراہی کا سبب بنے گی اور لپیٹ کر آپ کے منہ پہ ماری جائے گی. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں جو میں آپ کو نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ یہ فرقے جو ہیں یہ کیسے بنتے ہیں. فرقے ہمیشہ اسی طرح سے بنتے ہیں جیسے سیاسی جماعتیں بنتی ہیں. جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں اور آئندہ بھی بتاتا رہوں گا کہ جیسے یہ مختلف سیاسی جماعتیں، پولیٹیکل پارٹیز بنتی ہیں، بالکل سیم اسی طرح فرقے بنتے ہیں. سیاسی جماعت کو بھی کچھ لوگ مل کر ترتیب دیتے ہیں، بناتے ہیں اور اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے. اسی طرح فرقے کو بھی کچھ مولوی مل کر آپس کی رضامندی سے ترتیب دیتے ہیں، مگر اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے. پھر اس کے نیچے 2 نمبر پہ دوسرا عہدیدار ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے 3 نمبر پہ دوسرا عہدیدار ہوتا ہے. بالکل سیم وہی چیزیں ہیں. جس طریقے سے یہ پارٹیز بنتی ہیں بالکل سیم اسی طرح سے یہ مذہبی فرقے بھی بنے ہیں اپنے ٹائم پر، اپنے مولویوں کے ہاتھوں. جو جس زمانے میں آیا اس نے اپنے طریقے سے یہ کام کیا، اور ان مولویوں کے پیچھے اسلام کے دشمن ہوتے ہیں. مگر آپ کو اس چیز کا شعور نہیں ہے، اس چیز کی سمجھ نہیں ہے. لیکن اگر آپ غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی عقل ضرور یہ چیزیں سمجھائے گی، بتائے گی کہ اسلام کے دشمنوں کے پاس جو سب سے بہترین طریقہ تھا اسلام کو تباہ کرنے کا، مسلمانوں کو برباد کرنے کا، وہ یہی تھا کہ ان کو فرقے فرقے کر دو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو. شیطان بھی یہی چاہتا ہے اور اس نے اللہ سے وعدہ بھی یہی کیا تھا. تو اسلام کے جو دشمن ہیں انہوں نے اپنے اپنے ٹائم پر جو مولوی آتے گئے، جیسے یہ امام بخاری صاحب، امام ابو حنیفہ صاحب، یہ مولوی حضرات ہیں اپنے ٹائم کے بڑے، جو مسلمانوں کے بڑے مولوی رہ چکے ہیں. ان کا کندھا استعمال کر کے آپ کے اسلام کے دشمنوں نے اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مسلمانوں کو تفرقہ کر دیا، بانٹ دیا، اور آج وہ 100% تک کامیاب ہے. اب اس میں سے نکلنا کیسے ہے؟ آپ نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے، ان باتوں پہ غور کرنا ہے. اگر آپ کو اندر سے آواز آئے کہ واقعی میری باتیں صحیح ہیں تو آپ نے اس بارے میں سوچتے رہنا ہے. اور جیسے یہ فرقے بنے ہیں اسی طرح مل کر ان فرقوں سے باہر نکلا جا سکتا ہے. اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کوئی آسمانوں سے کوئی نیا پیغمبر نہیں بھیجنے لگا آپ کے پاس، اور نہ ہی ہم مسلمانوں کے اعمال اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی معجزے دکھائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے لگا. ہم سب کو مل کر اس مصیبت سے نکلنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا. بات کو اپنے اندر اپنے آپ سے سوال پوچھو، پھر آپ کو جواب ملے گا. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، جو یونیورسٹیوں کے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں،
جو کالجز کے لڑکے لڑکیاں ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں، پڑھے لکھے لوگ، وہ اگر غور و فکر کریں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گی چیز، ان کے اندر سے یہ چیزیں اپنے آپ سے سوال جب آپ پوچھیں گے تو آپ کو اندر ہی جواب ملے گا۔ لیکن جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو بس مدرسے میں ہی پڑھے ہیں ساری زندگی، انہوں نے جو ہے نا وہ یہ اسکول کالج یونیورسٹیوں کی تعلیم حاصل نہیں کی، ان کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے جو کہ بات کو سمجھ کر آگے بڑھنے والی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھاتا انہی لوگوں کو ہے جو غور و فکر بھی کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، چیزوں کے بارے میں غور کرتے ہیں، سوالوں کو سوچتے ہیں اور پھر اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں۔ تو لہٰذا اس مصیبت سے اگر نکلنا ہے تو ہمیں مل کر ہی نکلنا پڑے گا، اور لوگوں کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا۔ جیسے یہ فرقے بنے تھے اسی طریقے سے یہ ختم بھی ہوں گے، اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ خدا آپ لوگوں کے لیے علیحدہ سے کوئی پیغمبر نہیں بھیجنے لگا، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے بہت دھیان سے سوچنا ہے، غور کرنا ہے اس پہ۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایک اور پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آخر کب تک لوگ نہیں سوچیں گے؟ یہ میں جو باتیں آپ کو بتاتا ہوں، آخر کب تک لوگ غور و فکر نہیں کریں گے؟ مصیبت سب سے بڑی یہ ہے کہ اس میں آپ لوگوں کا بھی اتنا قصور نہیں ہے۔ بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کو وہی تربیت ملتی ہے، وہی تعلیمات ملتی ہیں، اور وہ پھر اسی حساب سے آگے چلتا ہے۔ لیکن جب ایک عمر تک پہنچ جاتا ہے، میچیور عمر تک، 30-35 سال تک، تو انسان کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے۔ اس میں آپ کا بھی اتنا قصور نہیں ہے، کیونکہ شیعہ کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی شیعہ ہی بنے گا، اس میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس بچے کو جو تربیت دی جاتی ہے، جن واقعات کے متعلق تربیت دی جاتی ہے، جو کچھ اس کے دماغ میں بھرا جاتا ہے وہی کچھ اس کے دماغ میں رہے گا۔ پھر وہ جب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، اگر تو وہ اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے، اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں یہ صلاحیت کھولتا ہے کہ وہ باتوں کو غور کر سکے، سمجھ سکے۔ لیکن جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ان کو سمجھانا بالکل بیکار ہے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آنے لگی، وہ بات کبھی بھی نہیں سمجھیں گے۔ لیکن اگر پڑھا لکھا انسان، گریجویٹ انسان، جو کالجز میں ہیں، جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، اگر وہ بھی غور و فکر نہیں کریں گے، وہ بھی اس حوالے سے نہیں سوچیں گے، تو یہ بہت بدقسمتی ہے اور معاشرے کی تباہی کا سبب ہے۔ لہٰذا اگر کوئی دیوبندی ہے تو وہ اسی لیے دیوبندی ہے کہ وہ دیوبندی کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کے والدین نے اس کو دیوبندی والی تعلیمات دی ہیں، اس کے محلے کے مولویوں نے اس کو دیوبندی والا علم سکھایا ہے، اس لیے وہ دیوبندی ہے۔ اگر کوئی بریلوی ہے تو اسی طریقے سے وہ بریلوی کے گھر پیدا ہوا ہے، اس بیچارے کا قصور اتنا نہیں ہے۔ لیکن بڑے ہو جانے کے بعد، میچیور ہو جانے کے بعد اگر آپ نہ سوچو تو پھر آپ کا قصور ہے، پھر آپ کا قصور ہے، پھر اور کسی کا نہیں ہے۔ تو لہٰذا کوئی قادیانی بھی اگر کہیں پیدا ہوتا ہے بچہ بن کر، تو اس کا بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس بچے کو قادیانی والی تربیت دی جاتی ہے، اس کو قادیانیوں والا علم سکھایا جاتا ہے، جس طریقے سے شیعہ والا علم سکھایا جاتا ہے بچوں کو، اسی طرح قادیانی والا علم سکھایا جاتا ہے، تو ان کے دماغوں کے اندر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس میں ان کا قصور اتنا نہیں ہے۔ لیکن جب وہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، ایک بڑی عمر کو آ جاتے ہیں، 30-35 سال کی عمر تک آ جاتے ہیں، ان کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے، ان کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر انسان اس مصیبت سے نکلنے کی کوشش کرے، اس تفرقے بازی سے نکلنے کی کوشش کرے، اس فرقے بازی سے نکلنے کی کوشش کرے، تو لوگوں کو مل بانٹ کر ہی نکالا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے علیحدہ سے پیغمبر یا کوئی معجزہ یا کوئی امام ومام نہیں بھیجنے لگا، کوئی نہیں آنے لگا۔ اب یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس پہ بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے، بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔